بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 35۔ امر کے بارے میں بحث چل رہی تھی، اور امر کس میں سے؟ خاص میں سے، ٹھیک ہے۔ اور امر کے تعلق سے بتایا گیا کہ امر مطلق جو ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وجوب۔ اچھا بولو، وجوب مراد ہوتا ہے۔ امر مطلق کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن حناف امر مطلق سے کیا مراد لیتے ہیں بھائی؟ وجوب ہی مراد لیتے ہیں۔ اور ویسے امر کی بہت ساری جو ہے کیا کہتے ہیں، بہت سارے اس کے معنی ہیں، بہت سارے معنی ہیں۔ اور اگر قرینے سے جو خالی امر ہے اس کے معنی صرف وجوب ہے، یعنی وہ اس کے حقیقی معنی ہے۔ اگر کوئی قرینہ آ جائے جو امر کے معنی کو ہٹا دیا جائے اور کوئی دوسرے معنی ہو جائے وجوب کے علاوہ، تو اس کو مجازی معنی کہیں گے۔ چلیے اس کے بعد اور ایک بحث، فصل الامر بالفعل لا يقتضي التکرار۔ فعل کا امر کرنا تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ فعل کا امر کرنا نہیں کرتا، کیا مطلب؟ امر سے صرف ایک ہی معنی ثابت ہوتے ہیں، امر سے کیا ہے وہ؟ وجوب۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، وہ اتنے پہلے پڑھ چکے ہیں نا۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی کام کا آپ حکم کر دیں تو اس کو بجا لانا ایک بار کافی ہے، بار بار اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں بولا جاوید کو پانی لاؤ، تو پانی لا کے رکھ دیے، بات ختم ہو گئی۔ اسی پانی لاؤ کے حکم سے جا رہے ہیں، لا رہے ہیں، جا رہے ہیں، لا رہے ہیں، جا رہے ہیں، لا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو امر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی فعل کا تکرار۔ امر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی فعل کا حکم، تکرار نہیں، سوری، کسی فعل کا حکم۔ دیکھ رہا کیا بات ہے، دھبے آ گئے، بعد میں دھو لیں گے۔ تو امر کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی کام کا حکم کرنا، کسی کام کا حکم کرنا۔ جب حکم کر دیے تو اس پر عمل کر لینا ضروری ہے، عمل کر لیے کافی ہے، بار بار عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دلیل کیا ہے اس کی کہ امر سے صرف تکرار نہیں ہوتی، ایک ہی بار اس کو کام کرنے کو ہوتا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ امر جو ہے اطلب من کا فعلن ہے، اصل میں سمجھ آئے گا نا؟ اس کے اندر فعلن مصدر رہتا ہے، اور مصدر میں تکرار نہیں ہوا کرتی، مصدر میں یہ بات ہے اصل۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے کہ الضرب کی معنی کیا ہے؟ مارنا، بار بار مارنے کو ضرب نہیں بولتے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اب اضرب کوئی آدمی بولتا ہے تو اس کا مقصد کیا رہتا ہے؟ اطلب منک الضربہ، کیا رہتا؟ میں تجھے مارنے کو طلب کرتا ہوں، انہیں مار دیا، بات ختم ہو گئی، انہیں مار دیا، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب اس کے بعد ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض کا جواب تو خیر آدھے دیں گے، فی الحال یہ پڑھ لیں گے۔ الامر بالفعل لا يقتضي التکرار، کہ فعل کا حکم کرنا تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ فعل کا حکم کرنا، عبارت دیکھو غور سے، ولہذا قلنا لو قال طلق امرأتی، اسی وجہ سے ہم نے کہا، اسی وجہ سے ہم نے کہا، لو قال طلق امرأتی، اگر اس نے کہا کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے، اس کو بولتے ہیں طلاق کا وکیل بنانا۔ طلق امر ہے، اگر تم بولے کسی کو کہ میری بیوی کو طلاق دے دو، میری بیوی کو طلاق دے دو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ طلاق کا اس نے وکیل بنانا۔ تو انہیں طلاق دے دیا تو طلاق پڑ جائے گی، سمجھ میں آئے نا؟ تو اگر اس نے حکم دیا ہے تو انہیں بار بار نہیں دے سکتا، ایک ہی بار دے سکتا۔ اگر کہا طلاق دے دے میری بیوی کو، فطلقها الوکیل، تو اس کو وکیل نے طلاق دی، اس کو وکیل نے طلاق دی۔ ثم تزوجها الموکل، پھر وکیل نے اس سے شادی کی، طلاق ہو گئی، اس کا دنیا چلے گئی، انہیں بھی چلے گیا، عدت گزر گئی، دونوں اپنی اپنی جگہ رہ گئے خاموشی سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دونوں کو خیال ہوا کب تک جو ہے انفرادی زندگی گزاریں گے، پھر انفراد کو کیا بنائیں گے؟ اجتماع کر دیں گے، یہ کہہ کر دونوں کیا کریں؟ پھر شادی کر لیا۔ تو اب یہ ان کے وکیل صاحب جو پرانے والے تھے، انہوں نے پھر طلاق دینا چاہ رہے ہیں، پڑتی کیا؟ نہیں پڑتی، کوئی بول رہا ہے۔ پھر موکل نے اس سے شادی کی، لیس للوکیل ان یطلقها بالامر الاول ثانیا، تو نہیں ہے، کتاب نہیں ہے موکل کے لیے کہ اس کو طلاق دے پہلے امر سے دوسری بار، پہلے امر سے، پہلے جو امر دیا تھا اسی امر سے اب طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ امر کے اندر تکرار نہیں ہے۔ دیکھیے اور ایک مثال، وَلَوْ قَالَ زَوِّجْنِي امْرَأَةً، عباس میاں کو جو ہے شادی کی ضرورت پڑی تو انہوں کیا بولے؟ میری شادی کر دو کسی عورت سے، حکم دیے جاوید کو، سمجھ گئے؟ لا يتناول هذا تزویجا مرة بعد اخرى، تو نہیں شامل کرتا ہے یہ شادی کرنے کو ایک بار دوسری کے بعد، ایک کے بعد دوسری شادی کرنے کو یہ شامل نہیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ شادی کر دیا، بات ختم ہو گئی،
اب انہیں شادی کی ضرورت ہے بولا نا، تو انہوں نے لگاتار شادیاں کرنا شروع کرے، یعنی 3 پہ بھی نہیں رک رہے، 4 جا کے خاموش ہو گئے، اس کے بعد جائز نہیں بول کے، ایسا نہیں ہو سکتا، صرف ایک ہی شادی کرنا ہے. سمجھ گیا نا؟ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجْ، اسی وجہ سے اور ایک مثال دے رہے ہیں، اگر کہا اپنے غلام سے تو شادی کر لے، اپنے غلام سے، مثال کے طور پر جو جاوید میاں کے پاس پیسہ بہت تھا، انہوں غلام بھی خریدے تھے، تو غلام ان کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا ماتحت رہتا نا بھائی وہ. اب انہوں جو ہے انہیں بار بار پوچھ رہا، صاحب میرے کو شادی کی ضرورت ہے، تو انہوں کیا کرے، تنگ کہا کے بولے مطلب جا شادی کر لے جا بولے، انہوں بولنا ہی تھا، انہیں شادیوں کی فہرست لگا دیا. سمجھ میں آ گیا؟ وہ ہو سکتا کیا وہ ویسے غلام 2 شادی کر سکتا، 3 نہیں کر سکتا. کتنے کر سکتا؟ 2، کیونکہ آزاد کو 4 کی اجازت ہے تو غلام کو اس کی آدھی رہتی ہے. معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ اب معلوم ہے؟ دیوانے ہیں کیا تم اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں، ہر چیز میں آزاد کو جو حق حاصل ہے غلام کو اس سے. وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ، اگر کہا اپنے غلام سے تزوج شادی کر لے، لَا يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، تو وہ شامل نہیں کرتا ہے مگر ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ شادی کر سکتا انہیں. اب انہیں کیا کرا، شادی کرا پھر چھوڑ دیا، پھر کر رہا، ارے ہمارے مالک صاحب بولے تھے نا اس واسطے کرتے جا رہا ہوں بول رہا، ایسا نہیں کر سکتا، ایک ہی مرتبہ کر سکتا. لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ، اچھا اب یہ دلیل دے رہے ہیں، دیکھو کیا ہے، کیوں امر کے اندر تکرار کیوں نہیں ہے، امر کے اندر تکرار کیوں نہیں، اس کی دلیل جو میں ابھی بول چکا ہوں. کیونکہ امر جو ہے مختصر ہے مصدر کا، سمجھ میں آ گیا نا، اس کے اندر مصدر موجود ہے. اضرب کا مطلب اطلب منک الضربہ، اور مصدر کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، مصدر کے اندر تکرار نہیں ہوا کرتی. مصدر کو بولتے ہیں فرد، اور فرد البتہ فرد حقیقی ہو سکتا ہے، فرد حکمی ہو سکتا ہے. فرد حقیقی کا مطلب ایک، فرد حکمی کا مطلب مجموعہ، جیسے انسان، ایک کو بھی انسان بول سکتے ہیں، مجموعہ انسان کو بھی انسان، دونوں کو ملا کے 2 انسانانے بول سکتے ہیں. جنس کیا بولتے ہیں اس کو؟ جنس. اس لیے کہ امر بالفعل طلب تحقیق الفعل، اس لیے کہ فعل کا حکم کرنا فعل کے ثابت کرنے کو طلب کرنا ہے. لأن الامر بالفعل طلب تحقیق الفعل على سبیل الاختصار، کیا عبارت، اس لیے کہ فعل کا طلب، فعل کا حکم کرنا فعل کے ثابت کرنے کو طلب کرنا ہے اختصار کے طریقے پر. بولو، ارے فعل کا حکم کرنا، فعل کا حکم کرنا، میں فعل کا حکم کا سمجھ نہیں آ رہا. مارو، فعل کا حکم کر رہے ہیں، مارنے کا حکم کر رہے ہیں، مارنے کا حکم کر رہے ہیں. یہ در حقیقت کیا ہے، فعل کے ثابت کرنے کو طلب کرنا ہے، یعنی میں تم سے مارنے کو طلب کر رہا ہوں، میں تم سے، اس کو بولتے ہیں طلب تحقیقی فعل اختصار کی طریقے پر. میں تم کو مانا کیا ہے بولو، بولا تھا تم کیا سمجھ نہیں آ رہا، کیا سمجھ آتا، مانا سمجھنا، فعل کے ثابت کرنے کو طلب کرنا ہے اختصار کے طریقے پر. فَإِنَّ قَوْلَهُ اِذْرِبْ، فَإِنَّ قَوْلَهُ اِذْرِبْ، اس کا قول مار، اِذْرِبْ مار، مختصر من قولی افعل فعل الضربی، مختصر ہے اس کا، اس کے قول افعل فعل الضربی سے، افعل فعل الضربی سے مختصر ہے، یعنی افعل فعل الضربی بولنے کے بجائے اِذْرِبْ بول رہا. کیا بول رہا؟ والمختصر من الکلام والمطول سواء فی الحکم، اور کلام کا مختصر اور مطول دونوں حکم میں برابر ہیں، کلام کا مختصر اور مطول برابر. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے بول رہے ہیں کہ ثم الامر بالضرب امر بجنس تصرف معلوم، پھر ضرب کا حکم کرنا، پھر ضرب کا حکم کرنا ایسا حکم ہے جو معلوم تصرف کی جنس سے ہے، معلوم تصرف کی جنس ہے. جنس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک فرد پر دلالت کرتا ہے. جنس کیا کرتا ہے؟ چاہے وہ فرد حقیقی ہو سکتا ہے یعنی ایک ہی آدمی، یا فرد حکمی ہو سکتا ہے یعنی مجموعہ، یعنی پھر ضرب کا امر کرنا، ضرب کا امر کرنا ایسا امر ہے جو معلوم تصرف کے جنس سے ہے. وہ حکم و اسم الجنسی، اب آگے اسم جنس کا حکم یہ ہے کہ وہ شامل کرتا ہے ان یتناول الادنی عند الاطلاقی، عند الطلاقی نہیں ہے، عند الاطلاقی. تمہارے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ اطلاقی بنا لو، تمہارے پاس کیا ہے؟ اطلاقی لکھا ہوا ہے. اچھا، اور اس میں جنس کا حکم یہ ہے کہ وہ شامل کرتا ہے ادنا کو، ادنا کو مانے ایک کو، ادنا کو یعنی ایک کو شامل کرتا ہے مطلق ہونے کے وقت.
वयहतमिलु कुल्ल जिनसी, और एहतिमाल रखता है कुल्ले जिन्स का, उसी को बोलते हैं फर्द हुक्मी। याद रखना, जिन्स के लिए आता है, फर्द के लिए आता है, और फर्द दो होते हैं, या तो फर्द हकीकी यानी अदना, और एक फर्द हुक्मी यानी कुल। जैसे कि मैं इंसान की मिसाल दिया, इंसान क्या है? जिन्स है। एक को भी इंसान बोल सकते हैं, इंसान। मजमू इंसान को भी क्या बोल सकते हैं? इंसान। अफराद नहीं रहते उसमें, एक को कौम नहीं बोल सकते, दीवाने, वो जमा है। इसमें जिन्स नहीं है, वो इसमें जिन्स नहीं है। बस जो इस जिन्स है वो जो है फर्द हकीक और फर्द हुक्मी पे दलालत करता है। कौम लफ्जन वाहिद है, मानन जमा है। आम है, वो क्या है यहाँ पे जिन्स की वजह से। बहरहाल, और इसमें जिन्स का हुक्म ये है कि वो शामिल करता है अदना को मुतलक होने के वक्त, यानी जब भी बोला जाएगा एक मुराद रहेगा, लेकिन कुल्ले जिन्स का एहतमाल रहेगा। बोल मियां, एहतमाल रहेगा। तो बोले नहीं आ रहा। एहतमाल रखता है कुल्ले जिन्स का, एहतमाल रखता है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। वाला हादा कुल्ला इदा हलफ ला यशरबुल माअ, इसी बिना पर हमने कहा, क्या कहा? जब कसम खाया पानी नहीं पिएगा। क्या कसम खाया? अल माअ, क्या है भाई? पानी, वो भी जिन्स है। यहनसु बिशुर्बि अदना क़तरतिन मिन्हु, वो हानिस हो जाता है। हनस यहनसु हानिस हो जाता है एक कतरा पानी पीने से, अदना क़तरतिन मिन्हु, उसके अदना कतरे के पीने से, उसके थोड़ा एक कतरा पानी पी लिया तो भी क्या हो जाता है? बोले हानिस हो जाता है। वलौ नवा बिही जमिया मियाहिल आलम, और अगर उसने नियत कर ली आलम के तमाम पानियों की, बहुत नहीं तमाम पानियों की नियत की। पानी बोलकर मेरी मुराद क्या थी भाई? कुल्ले जिन्स का एहतमाल जो था वो मैं लिया मुराद। क्या मुराद लिया? कुल्ले जिन्स मुराद लिया है। सहात नियत उसकी नियत सही, उसकी नियत सही है, मगर उन्हें वैसा मुराद लिया तो। अगर मुराद नहीं लिया तो मुतलक बोले वक्त में क्या मुराद होता है? अदना मुराद होता है। समझ में आएगा ना? वलिहादा कुलना, इसी बिना पर हमने कहा, इदा क़ाल लहा तल्लिक़ी नफ्सकी, इसको बोलते हैं इख्तियार देना, अपनी बीवी को इख्तियार देना, कभी नहीं देना, कभी नहीं देना। जबकि कहा उससे तू तलाक दे ले अपने आप को, तल्लिक़ी नफ्सकी, तू तलाक दे ले, बोला ना? हाँ, तल्लीक़ क्या है? अम्र है। और जब उन्हें तुम बोल दिया तल्लिक़ी नफ्सकी, तो उन्हें कितने तलाक ले सकती? एक तलाक ले सकती, एक मरतबा ले सकती, एक बात। लेकिन अगर तुम मुराद क्या लिए थे? 3, तो कुल्ले जिन्स कितना है उसमें? 3 ही है ना, तो 3 ले लिए तो 3 भी पड़ जाती है। समझ आएगा ना? 2 की मुराद नियत नहीं ले सकते, क्योंकि 2 बोले तो क्या हो जाता है? आदत हो जाता है, और जिन्स में आदत शामिल नहीं। आई बात समझ में? हाँ। जब कहा उससे तू अपने आप को तलाक दे ले, फ़क़ालत तल्लक़तु, तो उसने कहा मैंने तलाक दे ली, या कौल वाहिदा, तो एक वाक़ हो जाएगी। वलो नबस सलासा, अगर नियत कर ली इसने 3 की, यानी बोलने वाले ने, क्योंकि अमर नहीं कर रहा ना, सहद नियत हो, उसकी नियत सही है। क्यों सही है भैया? उसकी नियत कुल्ले जिन्स का एहतमाल था, उसे एहतमाल की नियत करा उन्हें, क्या है? उसको फर्दे हुक्मी बोलते हैं। वकज़ालिका लौ क़ाल लिआख़र तल्लिक़हा, इसी तरह अगर इसने कहा दूसरे से तल्लिक़हा, उसको तलाक दे दे, किसको? मेरी बीवी को। यतनावरुल वाहिदा इंदल इतलाक़, तो वो एक को शामिल होगा मुतलक होने के वक्त। वलो नवस सलासा सहत नियत, अगर इसने 3 की नियत कर ली वो भी सही है, 3 की नियत करना, क्योंकि कुल्ले जिन्स है, क्योंकि आदत का एतबार नहीं है। वलो नवस सिमतैनी लासिम, और अगर 2 की नियत कर ले तो दुरुस्त नहीं है, 2 की नियत कर ले तो सही नहीं है, क्योंकि 2 क्या है? अदद है, और जिन्स के अंदर अदद नहीं हुआ करता। ठीक है। इल्ला इदा कानतिल मनकूहतु अमतन, मगर जबकि मनकूहा, मनकूहा को नहीं, मनकूहा बोले तो और बीवी बोलना, जिससे निकाह, मनकूहा बोले तो बीवी उतना बोलने के लिए मुश्किल है। जबकि, मगर जबकि मनकूहा बांधी हो, जबकि मनकूहा बांधी, क्यों बांधी रहे? तो क्यों? 2 की नियत सही है, मगर बांधी रहे तो 2 की नियत से, खैर मगर बांधी रहे तो 2 की नियत सही क्यों है? सही बोल रहे हैं, बोलो भैया, सही बोल रहे हैं तुम, बोलो। इसलिए कि बांदी को बोले नहीं आ रहा, समझ में तो आया ना? उल्टा पुल्टा से बोले तो बोलने आता, उल्टा पुल्टा बोलने तो बोलने आता। सही बोल रहे तुम, गलत नहीं बोल रहे। हाँ, मतलब ये है कि बांदी होने की वजह से या गुलाम होने की वजह से नियमतें आदी हो जाती हैं।
آزاد عورت کو 3 طلاقوں کی ملکیت حاصل، یعنی شوہر اس کو 3 طلاقیں دے سکتا ہے، تو باندھی کو کتنی دے سکنا؟ 1.5 1.5 نہیں دے سکتے نا، اس واسطے 2 تو یہاں پر بھی اگر جس کو حکم دیا گیا ہے، اگر اس کی منکوحہ جو ہے یعنی اس کی بیوی کیا ہے؟ باندھی ہے، اب دوسرے کو حکم دیے انہوں، اب باندھی ہی سمجھو تمہاری بیوی، اگر تم حکم دے دیے اس کو طلاق دے دے اور نیت کرے 2 کی، صحیح ہے، کیونکہ کل جنس کا احتمال ہے نا بھائی، اور کل جنس کتنے؟ 2 6۔ فَإِنَّ نِيَّةَ الثِّنْتَيْنِ فِي حَقِّهَا نِيَّةٌ بِكُلِّ الْجِنْسِ، اس لیے کہ 2 کی نیت اس کے حق میں نیت ہے کل جنس کی، 2 کی نیت اس کے حق میں کیا ہے؟ کل جنس کی نیت ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجْ، یہاں تک بات ختم ہوئی۔ اور ایک مثال، اسی طرح اپنے غلام سے کہا شادی کر لے، اپنے غلام سے کیا کہا؟ شادی کر لے، جو اس سے پہلے بھی آئی تھی مثال، تو ایک مرتبہ کر سکتا نا، لیکن بولنے والا جو 2 کی نیت بھی کر سکتا، کیونکہ وہ غلام ہے نا، غلام میں کل جنس کا اعتبار ہے نہیں ہے، کل جنس کتنے ہیں؟ 2 6، 4 نکاح تو نہیں ہو سکتا نا اس کے، کیوں 2 ہے؟ نعمت عادی ہو جاتی ہے، یہ جملہ بولنا، غلام کو نعمت شادی کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میاں، دیکھو اس سے پوچھو میرے سے پوچھو، جو شادی کیے ہوئے ہیں نعمت کتنی بڑی ہے جو شادی نہیں کرے انہوں اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہے، اگرچہ کہ اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ گولڈن کیج بولے تو، سونے کا پنجرا، سونے کا پنجرا، پنجرے میں رہے سو اللہ کیا سمجھتا ہوں، اس میں جو بھی پرندہ ہے سمجھو طوطا وغیرہ، سونے کے پنجرے میں ہے نا بھائی، میں سمجھتا جلد سے جلد میں باہر جاؤں، لیکن باہر والے سمجھتے سونے کا پنجرا یار کتنا اچھا ہے، میں جلد سے جلد اندر جاؤں، تو شادی کیا ہے؟ سونے کا پنجرا ہے، اندر والے باہر آنے کو سوچتے، باہر والے اندر جانے کو سوچتے سمجھ میں آئی بات؟ ولو نو سنتین، ہاں، اور اگر جو ہے اس کا غلام کہا اپنے غلام سے شادی کر لے تو واقع ہو جائے گی ایک عورت کے شادی کرنے پر، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ علی تزوج امرأۃ واحدۃ، ایک عورت کے شادی کرنے پر، یعنی اس کا یہ جملہ واقع ہوگا امر۔ ولو نوت سنتین صحت نیت، اور اگر اس نے 2 کی نیت کر لی تو نیت صحیح ہے، کیوں؟ لأن ذالک کل الجنس فی حق العبد، اس لیے کہ وہ کل جنس ہے اس کے حق میں۔ اب آپ بولے نا بھائی یہ سب تفصیلات، تو فوراً جو ہے احناف پر ایک خطرناک اعتراض ہوتا، کتنے منٹ ہوئے دیکھو، 12 ہو گئے، 17 ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، ایک اعتراض ہوتا، ٹھیک ہے صاحب احناف بہت اچھی بات ہے آپ بول رہے ہیں، تو پھر جو عبادات کے اندر آپ تکرار کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ فرمانا ہے قرآن مجید میں، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو آپ بول رہے ہیں ظہر پڑھو، پھر کل کی ظہر آتی پھر پڑھو، پھر پرسوں کی آتی پھر پڑھو، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، یہ کیا ہے؟ اس میں تکرار ہے نا بھائی، اس میں کیا ہے؟ ہے نہیں یہ تکرار، تو کیا جواب دیں گے اس کا جواب تو پہلے دے چکے ہیں مبادئ الرسول میں، اسباب کی وجہ سے تکرار ہے، اسباب کی تکرار کی وجہ سے اس میں تکرار ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار فرمایا ہے، لیکن جو ہے کل تک ہم زندہ نہیں رہے تو یہ تھا، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہم پڑھ لیے تو ذمہ داری پوری ہو گئی، ظہر پہ بار بار نہیں پڑھنا ہے، ظہر میں ایک مرتبہ پڑھے ذمہ داری پوری ہو گئی، لیکن پھر سمجھو عصر آ گئی، مغرب آ گئی، عشاء آ گئی، ہر نماز پڑھ لے رہے، پھر کل کا ظہر کا وقت آ گیا، تو ظہر کا وقت آنا گویا کہ اللہ کا حکم پھر آنا ثابت ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت آنا ثابت ہو جاتا ہے، پھر وہ امر نیا آیا، پھر نیا امر کو عمل کرنا ضروری ہے، یہ مطلب ہے اسباب کے تکرار کی وجہ سے امر میں تکرار ہے، یہاں امر میں تکرار نہیں ہے، اسباب کے تکرار کی وجہ سے عبادات میں تکرار ہے، امر میں تکرار نہیں ہے، بولو تکرار کی وجہ سے اس عبادات میں تکرار ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر تو ایک ہی بار آیا ہے، سمجھ گئے؟ فرض نماز ایک ہی بار ہم کو پڑھنا ہے، لیکن اس وقت کی جیسے دوسرا وقت آیا پھر فرض نماز پڑھنا ہے، پھر یہی وقت پھر پلٹ کرا پھر پڑھنا ہے، پھر پلٹ کرا پھر پڑھنا ہے، پھر پلٹ کرا پھر پڑھنا ہے، ہاں، چنانچہ جن چیزوں میں اسباب میں تکرار نہیں ہے وہاں پر عبادات میں بھی تکرار نہیں ہے، جیسے حج فرض ہے، اس وجہ سے اس کا سبب کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے، تکرار ہے کیا اس کی؟ نہیں ہے، تو زندگی میں حج صرف ایک بار فرض ہے، آئی بات سمجھ میں؟ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسرا جواب بھی ایک دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بار امر فرمایا ہے، لیکن کل جنس کا احتمال ہے نہیں ہے، کل جنس کے حساب سے زندگی بھر کے تمام نمازیں پڑھو، ہو گیا، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیا سمجھ میں؟ کل جنس کا احتمال ہے، یہاں پر کل جنس مراد ہے، بول میاں کل جنس کس کو بولتے ہیں؟ نہیں معلوم، مجموعہ، ابھی طلاق کے بارے میں بولے نا جی، تو طلاق دے دے، بولنے والا اگر 3 کی نیت کرا تو 3 دے سکتا، نہ دے سکتا، کیوں؟ ہاں، یہاں پر بھی نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو زندگی بھر کی پوری، ختم ہو گئی بات، الگ الگ نہیں بولا اللہ نے، تو کل جنس کا احتمال رکھتا ہے یہ لفظ، ہو سکتا نہیں ہو سکتا، یہ 2 جوابات۔ ولا يتأتى على هذا، اس پر نہ اعتراض کیا جائے،
اس پر فصل تکرار العبادات، عبادات کے تکرار کی بحث اس پر نہیں آتی. کیا ہے لفظی ترجمہ؟ اس پر نہیں آتی عبادات کے تکرار کی بحث. عبادات کے تکرار کی بحث یہاں پہ نہیں آتی. کیوں؟ فإن ذلك لم يثبت بالامر بل بتکرار اسبابه التي يثبت بها الوجوب. اس لیے کہ فإن ذلك، اس لیے کہ وہ ثابت نہیں ہے امر سے، یعنی عبادات کی تکرار امر سے ثابت نہیں ہے بلکہ ان کے اسباب کے تکرار سے، جس سے کہ وجوب ثابت ہو رہا ہے، بلکہ ان کے اسباب کے تکرار کی وجہ سے جس سے کہ وجوب ثابت ہو رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اسباب کے تکرار کی وجہ سے عبادات میں تکرار ہے، امر کی وجہ سے نہیں ہے. پہلا جواب والامر لطلب اداء ما وجب في الذمة بسبب سابق لا لاثبات اصل الوجوب، اور امر اس ادائیگی کے طلب کے لیے ہے جو کہ ذمے میں واجب ہوا ہے سبب سابق کی وجہ سے. سبب سابق کی وجہ سے مطلب کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا بتانا چاہتے ہیں بولے تو جیسے ہی وقت آ گیا، آپ پر نماز فرض ہو گئی اور امر اسی فرض نماز کو یاد دلانے کے لیے آیا. بولو، جیسے ہی وقت آ گیا آپ پر نماز فرض ہو گئی، اسی فرضیت کو یاد دلانے کے لیے کیا آیا ہے؟ امر آیا. یہ بولنا چاہتے ہیں. اور امر ترجمہ دیکھو، اور امر اس ادائیگی کے طلب کے لیے ہے جو ذمے میں واجب ہو گیا ہے سبب سابق سے، سبب سابق یعنی پہلے آ چکے سبب سے، لا لاثبات اصل الوجوبی، نہ کہ اصل وجوب کو ثابت کرنے کے لیے، نہ کہ وہذا بمنزلت قولہ، یہ جیسا کہ بمنزلت قول الرجل، اور یہ جیسا کہ آدمی کے قول کے درجے میں ہے. آدمی کے قول کے درجے میں کیا بولا آدمی؟ ادی ثمن المبیع وادی نفقۃ الزوجۃ، مبیع کی قیمت ادا کرو اور بیوی کا نفقہ ادا کرو. یعنی دونوں کاروبار کر لیے، دونوں کاروبار کر لیے. آپ خریدے، آپ بیچے. خریدنے کے بعد آپ کے ذمہ میں کیا واجب ہے؟ خریدنے کے بعد جی پیسے دینا واجب ہے نہیں، اس کو بولتے ہیں مبیع کی قیمت. کیا بولتے ہیں؟ اگر میں بولا تم کو مبیع کی قیمت ادا کرو، میرے بولنے کی وجہ سے آپ کو ادا کرنا نہیں ہے وہاں پہ، بلکہ آپ جو چونکہ خریدے ہیں اس واسطے ادا کرنا ہے. میرا جو بولنا ہے ادی کا لفظ، یہ یاد دلانا ہے. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ بولا تو وقت آ گیا، دیکھو وہ وقت میں تم کو نماز پڑھنا فرض ہے پہلے سے. اور ادی نفقۃ الزوجۃ، بیوی کا نفقہ ادا کرو. شادی کر لینے کی وجہ سے نفقہ فرض ہو گیا، اب ادا کرو کا مطلب کیا ہے؟ اسی نفقے کو ادا کرنے کے بارے میں یاد دلا رہا ہے. فَإِذَا وَجَبَتِ الْعِبَادَاتُ بِسَبَبِهَا، عبادت جب عبادت واجب ہو گئی اس کے سبب سے، فَتَوَجَّهَ الْأَمْرُ، تو امر متوجہ ہوگا. اسی کو بار بار بولتے ہیں امر متوجہ ہوتا ہے بول کے. امر متوجہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ امر پلٹ کے آتا ہے. لِأَدَاءِ مَا وَجَبَ مِنْهَا عَلَيْهِ، اس ادائیگی کو واجب کرنے کے لیے، اس ادائیگی کے لیے جو واجب ہے اس پر، جو واجب ہے اس پر. کس پر؟ مامور بھی پر. ہم لوگ مامور بھی ہیں، تو جو چیز واجب ہوئی ہے ہم پر سبب کی وجہ سے، اسی وجوب کو یاد دلانے کے لیے امر آیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ بولے. پھر دوسری بات، ثم الامر لما كان يتناول الجنس ما وجب علیہ، پھر امر جب شامل کرتا ہے جنس کو، پھر امر جب شامل کرتا ہے جنس کو تو شامل کرتا ہے اس جنس کو جو اس پر واجب ہے. یہ دوسرا جواب ہے. یعنی کہ امر سے مراد پوری جنس ہے نا؟ مراد لے سکتے نہیں لے سکتے؟ احتمال ہے. تو پورا جنس مراد ہے. مطلب یہ ہے کہ تم پر نماز فرض ہے، یعنی زندگی بھر کی تمام نمازیں فرض ہے. بات ختم ہو گئی. وَمِثَالُهُ مَا يُقَالُ، اس کی مثال وہ ہے جو کہی جاتی ہے، ان الواجب فی وقت الظہر هو الظہر، بے شک واجب ظہر کے وقت میں وہ ظہر ہے. فَتَوَجَّهَ الْأَمْرُ لِأَدَاءِ ذَلِكَ الْوَاجِب، تو امر متوجہ ہوا ہے اس واجب کو ادا کرنے کے لیے. امر متوجہ ہوا ہے واجب کو ادا کر. ثم اذا تکرر الوقت تکرر الواجب، پھر جب وقت مقرر ہوا ہے تو واجب بھی متکرر ہوا ہے. فیتناول الامر ذلك الواجب الاخر، تو امر شامل کرتا ہے اس دوسرے واجب کو. ضرورت تناولہ کل الجنس الواجب علیہ، اس کے شامل کرنے کی ضرورت کی وجہ سے، بولو اس کے شامل کرنے کی ضرورت کی وجہ سے اس پر کل جنس کے وجوب کو، اس پر واجب کل جنس کو، اس پر سمجھ میں آئے گا نا؟ کل جنس جب ہم پر واجب ہے تو وہ امر بھی کیا کرتا ہے؟ کل جنس کے واجب کی طرف ہمارے کو شامل کر لیتا ہے. صومن کانا و صلاتن، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو. فکان تکرار العبادات المتکررۃ بهذا الطریق لا بطریق ان الامر یقتضی التکرار،
تو عبادت متکررہ کا تکرار اس طریقے پر ہے، نہ کہ اس طریقے پر کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت جو بار بار پلٹ کر آتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ سبب متکرر ہو رہا ہے تو امر متکرر ہو رہا ہے، عبادت متکرر ہو رہی ہے، نہ اس وجہ سے کہ امر کے اندر امر کے اندر تکرار کا تقاضا ہو، ایسی بات نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 30